اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کم و بیش 1200 سال سے زیادہ طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کا نام آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تقریباً اس پوری دنیا میں جتنی بھی مسلمان عورتیں اور مرد ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ رابعہ بصری کتنی عظمت والی خاتون ہے، لیکن یہ بھی تقریباً سبھی کو پتا ہے کہ وہ نہ شہزادی تھی، نہ وہ خوبصورت تھی، نہ ان کا کوئی خاندان تھا، اور عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں موجود تھا جو عورتوں میں ہوتے ہیں کہ خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام تھی، باندی تھی، اور اگر یہ کہیں کہ شکل و صورت اچھی ہونی چاہیے تو وہ بس صورت تھی، شکل کی کالی تھی، لیکن ان کی مثال ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ ان کا نام اور ان کے کام آج بھی زندہ ہے۔ اگر آج میں ان کا نام لے رہا ہوں تو ان کی عظمت کی وجہ سے، اور اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اور حضرت رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی، اور عربی زبان میں اس کو عقیم کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی قابل تعریف چیز نہیں تھی۔ پہلا تاثر شکل، وہ کالی تھی۔ دوسرا تاثر خاندان، لیکن وہ غلام تھی اور باندی تھی۔ اور تیسرا تاثر چلے ان کی اولاد ہی کسی قابل ہو، لیکن وہ تو بانجھ تھی۔ تو میرے عزیز 1200 سال کے بعد میں کیوں ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام نہیں لیا، بنو امیہ کی کسی شہزادی کا نام نہیں لیا۔ میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے اور کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ اگر ان کا شوہر کہتا کوئی نہیں ہے تمہاری ضرورت، تو پھر وہ پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ تو وہ کہتے ہاں اجازت ہے۔ تو پھر وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک اللہ کے حضور مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی ہی وفات پا گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے امام، بلکہ سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور فرمایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اولاد کے قابل بھی نہیں اور شکل و صورت بھی کچھ نہیں، لیکن صرف کس وجہ سے آپ نے شادی کا پیغام دیا؟ صرف نیکی کی وجہ سے، اور جو ان کا تعلق اللہ سے تھا، ان کو بس یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی بن جائے تو شاید ان کے طفیل میری بخشش ہو جائے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کا جینا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، سب کچھ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اللہ پھر انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی اس دنیا میں زندہ ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کے آئے، کسی کے ہاتھ نہیں بھجوایا۔ تو یہ سن کے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔
تو وہ کہنے لگے کیا؟ پہلی وہ فرماتی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ سے کہ بتاؤ میں دوست کی ہوں یا جنتی ہوں؟ تو یہ سوال سن کے وہ کہنے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا، یہ بتائیے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال نامے دیے جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، تو یہ بتائیے کہ میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا میرے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو ڈیفینیشن بیان کر دوں اعمال نامے کی کہ اعمال نامہ جو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارے ایک رجسٹر یا کاغذ کے پرندے کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، بدکار ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ نے یہ سوال پوچھا تو یہ سن کے وہ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو تیسرا سوال انہوں نے کیا، یہ بتائیے جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو یعنی اعمالوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، یہ بتائیے میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا میری نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ تو یہ سن کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے چوتھا سوال کیا، یہ بتائیے جب لوگ پل صراط سے گزریں گے کوئی اس سے باہر نکل جائیں گے اور کوئی استغفر اللہ اس سے نیچے گر جائیں گے، اور پل صراط کے بارے میں تو یہ سبھی کو پتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور جو سے باہر نکل گیا وہ جنت میں جائے گا، اور استغفر اللہ جو سے کٹ کے گر گیا نیچے وہ سیدھا جہنم کے گڑھوں میں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط سے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور فضل سے اور اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حفاظت سے اس سے گزار دے، آمین ثم آمین۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے یہ بتائیے کہ میں اس سے باہر نکل جاؤں گی یا گر جاؤں گی؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سارے سوالات کرنے کے بعد اور ان کے جوابات سننے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے تو پھر آپ جائیے، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنے دیجئے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ اٹھی سالن پکانے کے لیے، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں، کیونکہ ہماری عموماً سبھی ہانڈیوں میں پیاز ڈالا جاتا ہے۔ تو پریشان بیٹھی ہے، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، نہ خاوند نہ بھائی نہ کوئی خادمہ۔ تو سوچ میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لوں؟ اوپر سے ایک چیل اٹھتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ اوپر سے گزری چیل تو اس کے پنجے کھلے اور پیاز سیدھا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں گرا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی ان کا خدمت گزار بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ جوانی میں وفات پا گئی، صرف 40 سال کے قریب عمر تھی ان کی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ایک خاتمہ ان کے ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہی مجھے کفن دینا ہے،
اور کسی کو بتانا نہیں، بس راتوں رات مجھے دفنا دینا اور صبح لوگوں کو بتا دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنا دیا گیا، تو اسے اگلے دن رات کو اسی خاتمہ کی خواب میں ان کی ملاقات ہوئی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو وہ خاتمہ پوچھنے لگی کہ ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے میں رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی، 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی۔ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی خاتمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی، تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کا کفن تو وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ ریشم کا لباس کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت کے دن میرے اعمال کے اندر اس کو بھی تولا جائے گا، یعنی ان کا وہ کرتا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا پر گزاریں، جو وہ کہے وہ کر دیں، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جائیں۔ چلے اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ سکتے تو باقی نمازیں تو لازمی پڑھیں۔ تقریباً 90% سے زیادہ مسلمان نماز چھوڑ چکے ہیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی سجدے میں سر رکھتا ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا دوسری زمین کے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی العلیٰ کے نغمے گائے جا رہے ہیں، اور مجھ پر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں ایک وعدہ کریں ہم سب کہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تہجد کے، اگر آپ 2 سے لے کر 12 تک جتنے مرضی نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے جو اس کی شان ہے، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائیں اس کی، اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔